آج کی تراویح میں 17ویں پارے کا دوسرا رکوع سے لے کے 18ویں پارے کے نصف تک پڑھا گیا۔ شروعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ایک تدبیر اختیار کی اور پھر ان سے کہا کہ تم لوگ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو جواب نہیں دے سکتی، یعنی تمہارے کسی کام کی نہیں۔ تو وہ لوگ سوچنے لگے کہ بات تو صحیح ہے، لیکن پھر بعد میں کہنے لگے کہ اپنے معبود کی مدد کرو، جس کے نتیجے میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تاکہ جلا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو ٹھنڈی کر دیا اور فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر اور سلامتی کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جائے، پریشانی ہو۔ آگے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہیں پریشانی لاحق ہو گئی، تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی تکلیف دور کر دی۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، انہوں نے وہاں دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت ہی ہم دعا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ ایک آیت اللہ نے بیان فرمائی کہ جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اب ان پر حرام ہے کہ کبھی لوٹ کر اس دنیا میں آ جائیں۔ یعنی اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ کوئی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، انتقال کر گیا، اب کبھی اس دنیا میں نہیں آئے گا، کسی صورت نہیں آئے گا، اب وہ آخرت میں آئے گا، میدان محشر میں۔ آگے ایک نئی سورت شروع ہوتی ہے، سورہ حج، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت سخت چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے تو دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ حالانکہ دودھ پیتا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ماں اس کی بہت زیادہ دیکھ بھال اور کیئر کرتی ہے، لیکن پریشانی کے عالم میں اس کو بھی بھول جائے گی۔ اور تم دیکھو گے کہ لوگ لگ رہا ہے شراب کے نشے میں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ آگے ایک آیت ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر آ کر کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی نعمت اچھی چیز انہیں ملتی ہے تو مطمئن ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بری چیز مل جاتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو الٹے پاؤں واپس ہونے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یعنی اسلام پر مضبوطی سے جمنا چاہیے۔ اگر پریشانی اور تکلیفیں آئیں اور دنیا میں تو آتی رہتی ہیں، تو اس کے لیے دور کرنے کی کوشش کریں اور نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد چاہے، کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، پھر اللہ نے فرمایا آپ حج کا اعلان کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں تک اس آواز کو پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج و عمرہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ایک آیت ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کی عبادت کرتے ہیں، وہ سارے لوگ مل کے بھی ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے ہیں، اور اگر مکھی بھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس کو واپس لوٹانے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ تو جو خود اتنے مجبور بے بس ہیں، وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ اور وہ معبود اور خدا بننے کے لائق کہاں ہے؟ معبود و خدا تو صرف ایک ہے جو تمام چیزوں پر قادر ہے۔ آگے ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ مومنون، اس میں اللہ نے فرمایا کہ کامیاب ہیں وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں، یعنی انتہائی آرام کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، جو جائز طریقہ ہے اس کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے، فورنیکیشن کرتا ہے، چاہے کنسنٹ سے ہو یا وداؤٹ کنسنٹ، مرضی ہو یا بغیر مرضی، تو مومن باقی نہیں رہتا ہے۔ قرآن کریم میں 15ویں پارے میں ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت ہی بری چیز ہے اور برا راستہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اسی آخر میں کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، کئی کوالٹیز بتائی، پھر بتایا کہ یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں۔ پھر آگے ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو یکے بعد دیگرے بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ آ کر ختم ہو گیا۔ آگے ایک آیت ہے کہ فمن ثقلت موازینہ، جس کا نام اعمال بھاری ہوگا، جس کا نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا نیکیوں کا
پلہ جھک جائے گا، برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو وہ خسارے میں ہوگا. جہنم کی آگ اس کے چہرے کو جھلسا رہی ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے مان کے نہیں دیا، کفر اختیار کیا. وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک چانس اور دے دیجیے، دنیا میں ہم جائیں، اگر پھر ہم برا کام کریں تو یقیناً ہم ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی میں ذلیل پڑے رہو، بات مت کرو. ہمارے کچھ بندے ایمان لے کے آئے تھے، تم نے ان کا مذاق اڑا دیا، ان سے تم ہنسی ٹھٹا کرتے تھے کہ اچھا آخرت پر ایمان لائے ہو، اچھا جنت و فلاں، یہ مذاق اڑاتے تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ آج ہم نے ان کے صبر کی وجہ سے انہیں بدلہ دیا ہے، وہی کامیاب لوگ. پھر آگے یہاں اس کا بھی تذکرہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دنیا میں کتنا ٹھہرے رہے، کتنا دن تم نے گزارا. کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا کچھ حصہ ہی رہے بس. آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے تو کہا جائے گا تم بہت تھوڑا ہی دنیا میں رہے. کاش تمہیں پتہ چلتی کہ دنیا کی زندگی ظاہر بہت مختصر ہے، اور آخرت کی زندگی لامتناہی لا محدود، کوئی ختم ہونے والا ٹائم ہی نہیں ہے. یہاں کے 60-70 سال، وہاں کے تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال، اور وہ بھی اس کا کوئی اینڈنگ اور اختتام نہیں. پھر آگے اللہ نے ایک دعا سکھائی، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ میرے رب آپ میری مغفرت فرما دیجیے اور رحم کیجیے اور آپ بہترین رحم کرنے والے. تو اس میں اوپر اور پہلے بھی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ پریشانی اور تکلیفیں انسان کو تو آئیں گی، اور ظاہر ہے کہ یہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ جہاں کبھی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی راحت آتی ہے، کبھی خوشی کبھی غم. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں شہنائیاں بجتی وہیں ماتم بھی ہوتے ہیں. ایمان والے کو چاہیے کہ جب بھی پریشانی آئے تو اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد بھی اگر دور نہ ہو تو نماز اور صبر کے ذریعے اس کے اللہ سے مدد چاہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے. آمین.